اب دونوں میں سے بتاؤ دوست کون سا اچھا جو موت کے وقت ساتھ چھوڑ دے کہ جنت تک ساتھ لے کے جائے؟ کون سا اچھا ہے بھائی؟ تو پھر اس سے دوستی لگاؤ گے بھائی؟ کون کون اللہ کے قرآن سے دوستی لگائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان ہے اللہ کا شکر. کون کہہ گیا کہ ایمان ہمارے اندر نہیں ہے؟ اگر ایمان نہ ہوتا تو ہاتھ کھڑے ہوتے. 5 وقت کی نماز کا اہتمام کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ سبحان اللہ. ایمان ہے نا میرے بابو؟ اگر ایمان نہ ہوتا کون ہاتھ کھڑا کرتا؟ اپنے بچوں کو قرآن پاک اور بچوں کو کون پڑھاوے گا انشاءاللہ؟ لے لوگ یوں کہہ رہے ہیں دین مٹ رہا. کہاں دین مٹ رہا؟ دین کھیتوں میں نہیں، دین ہمارے سینوں میں ہے انشاءاللہ. کھیت ختم ہو جائیں گے، سینے پسینے قیامت کے زور تک باقی رہیں گے انشاءاللہ. تہیا کر لو، ہماری صلاحیتیں لگ جائیں، ہمارا مال لگ جائے، ہماری زندگیاں لگ جائیں. اللہ ہمیں لگا لے، ہمیں قبول کر لے. اللہ تیرا اسلام بھی باقی رہے، اترا ہوا محمد عربی پہ قرآن بھی قیامت تک باقی رہے گا. لگاؤ گے انشاءاللہ صلاحیتوں کو؟ لگاؤ گے؟ زور زور سے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون اپنی صلاحیتوں کو لگاؤ گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. دینداروں دنیا داروں سے اللہ پورے عالم سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے. اور لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جس امام کا کردار مشکوک ہو، صداقت میں، گفتار میں، مال میں، لینے دینے میں، بتاؤ اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھتا ہے؟ بڑے بڑے دارالعلوم سے فتویٰ آتا ہے یہ امام جھوٹ بولتا ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر. اس وقت دھرتی کے اوپر آپ بھی اور یہ چمکتے ہوئے جو آپ کو ستارے نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے میرے عزیزوں سچے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ برکت، اللہ برکت، سب سچے. اور حافظ قرآن کا آپ کو شان بتاؤں بالفرض یہ جزدان ہے، غلاف ہے. میں نے قرآن پاک پر اس کو چڑھا دیا اور الماری میں رکھ دیا. 20 سال کے بعد میں نے دیکھا غلاف بوسیدہ ہو گیا، لیکن اندر قرآن پاک کی جلد اور میرے ورق چمکدار ہیں. پھٹ گیا، تنیاں پھٹ گئی، بوسیدہ ہو گیا، گرد زدہ مٹی آلودہ ہو گیا. تو کیا اس غلاف کو اٹھا کے پیر میں پھینکو گے؟ آگ میں جلاؤ گے؟ کچرے پہ ڈالو گے؟ ہے تو بوسیدہ، ہے تو پرانا، لیکن اس کو بھی وہی مقام ملے گا جو اللہ کے قرآن کو مقام ملا ہوا ہے، وہی رکھ دو گے ساتھ. فرمایا میرا بندہ جو کپڑا میرے قرآن کے ساتھ لگ جائے اس کپڑے کا معیار کم نہیں ہوتا. جو سینہ قرآن کے ساتھ لگ جائے اس سینے کا معیار کم کیسا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. میں اپنے بندے کو قاری قرآن کو بلاؤں گا اور میں کہوں گا تو قرآن کے اصولوں پہ نہ چلا، تو نے حلال اور حرام کو نہ جانا، دنیا سمری جہنم میں جائے گا. نہیں نہیں نہیں، میں نے تیرے سینے کے صندوق کو، میں نے تیرے سینے کی کوٹھڑی کو قرآن کا صندوق اس لیے نہیں بنایا تھا میں اس سینے کو جہنم میں ڈالوں. تیری ماں کا تیرے باپ کا کیا قصور تھا؟ بے شک چل دل قرآن تیرے سینے میرا وہ اگلا میٹر ہے، جزا دوں کہ سزا دوں. اس سینے میں رکھنے کی برکت سے آج میں نے ستاری غفاری والا معاملہ فرمایا. اے بندے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ حافظ قرآن کے لیے پیکیج ہے. اب یہ سمجھ کے آج کے بعد نمازیں نہیں چھوڑنی، داڑھی کٹانی نہیں شروع کر دینی. یہ سمجھ کے آج کے بعد صدقہ خیرات نہیں چھوڑنا. قرآن پڑھ کر بھولنے والے کے لیے بھی بہت زیادہ وعیدیں ہیں. ایک محنت ہم نے کی، ایک محنت آپ نے کی. پہلا دن تھا آپ مدرسے میں بچے کو لے کے آئے اور آپ نے آتے ہمارے اس لیے ارشاد فرمایا حضرت آپ اسے قرآن کا حافظ بنا دیں. سب سے قیمتی مال ہوتا ہے، سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، بتاؤ اسے کھلے رکھتے ہو کہ چھپا کے رکھتے ہو؟ اماں کی، بیوی کی، بہن کی کوئی زیور و امانت کے طور پہ کوئی ₹1,00,000 دے دے تو میرے عزیزوں سے لاکر میں رکھو گے اور لاکر بھی مضبوط ہوگا. تالا لگانے کے بعد 2-3 مرتبہ جھٹکا دو گے، الماری کا کنڈا پکڑ کے یوں کر کے ہلاؤ گے. دنیا کی میرے محترم دوستوں بزرگوں امانت ہے، اس کا اتنا خیال کیا جاتا ہے جو اللہ کے قرآن کی امانت ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں اس کا بھی تو خیال کرو. آپ نے بچہ ہمارے حوالے کیا، ہم نے دن رات محنت کی، کبھی تمہارے سے پیسہ نہ مانگا.
آپ کے بچائے، کبھی ہم نے رسید آپ کے گھر نہ بھیجی آپ کی بغیر اجازت کے، کبھی ہم نے آپ کو رستے میں نہ روکا، تیرے 4 بچے پڑھتے ہیں 2000 روپیہ دے، ہم نے کہا دعا کر، آپ دعا کریں باقی کام ہم کریں گے۔ جب سج گیا دھج گیا تیار ہو گیا، قرآن کریم کی برکت ہے اس کے سینے کی کھڑکی میں چمکنے لگی، ہم نے پھر اشتہارات لگائے، پینا فلیکس بنائے، مولانا عبد الشکور صاحب نے اعلانات کیے، حضرت پیر جی کو بلایا، اللہ اکبر بھی تشریف سارے حضرات آئے، پھر آپ نے بچوں کو کھڑا کیا، سر پہ پگڑی باندھی، آپ نے یہی کہا تھا نا کہ حافظ بنانا، اللہ اکبر، یہ پگڑی باندھ کر، داڑھی رکھ کر، مونچھیں کٹا کر، شلوار ٹخنوں سے اونچی، ماتھے پر نماز کا نشان، بتاؤ یہ حافظ بھی لگ رہا، حافظ کے ساتھ انسان بھی لگ رہا ہے۔ حافظ صاحب اب قرآن پاک کا آخری سبق سناؤ، حافظ صاحب قرآن پاک کا سبق سنا رہے ہیں، اللہ اکبر، ماشاءاللہ استاد کہہ رہے ہیں یہ الحمدللہ سے پورے 30 پارے یاد ہیں، اس رمضان میں اس نے قرآن پاک بھی سنایا ہے۔ جب آپ نے اس کو ہار پہنائے اور ہار پہنانے کے بعد جب آپ اسے لے کے چلے، پھر آپ نے اپنے رشتہ داروں کی دعوت کی، تو آپ کے رشتہ داروں نے کہا ماشاءاللہ حافظ قرآن بن گیا، بیٹے آگے پڑھنے کا کیا ارادہ ہے؟ اب ابا سے پوچھا جا رہا ہے کہ میرے ابو بتائیں گے، ابو جان کہہ رہے ہیں انشاءاللہ دیکھو میں اسکول میں ڈالوں گا، کوئی نہ کوئی مشورہ تو کریں گے، اب کیا کریں، وہاں ڈال دیں جہاں میرے بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ بس قرآن پاک کا حافظ بنا لیا، ماشاءاللہ تو ٹھیک دار ہے، تو بڑا ذمہ دار ہے، تو نے کون سا اس کی کمائی کھانی ہے، اللہ تو نے کون سا مولوی کی کمائی کھانی ہے، مجھے اسکول پڑھا تیرے کام آئے گا، جیسے دکان پہ کر۔ یہ پہلا ڈرون اٹیک تھا جو آپ کی طرف سے ہماری محنت پر ہوا ہے۔ ہم نے تمہارے اجڑے باغ میں کھلا ہوا پھل دینے والا پودا ہم نے تمہارے حوالے کیا کہ اسے اپنے جب باغ میں جا کے لگاؤ، جن پھولوں سے خوشبو نہیں آتی ان کے ساتھ جا کے پودا لگا دو، ان پھولوں سے بھی اس کی خوشبو کی وجہ سے خوشبو آنے لگ جائے گی۔ لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے، جب ہمارے پاس تھا روزانہ اس کی پتیاں کھلتی تھی، اس کی خوشبو سے علاقہ متاثر ہوتا تھا، یہ تمہارے پاس آیا، آہستہ آہستہ اس کی سر سے ٹوپی بھی اتر گئی، یہ تمہارے پاس آیا، آہستہ آہستہ میرے عزیزو اس کی نمازیں بھی چلی گئی، یہ تمہارے پاس آیا، آہستہ آہستہ اس کی فرما برداری بھی چلی گئی۔ ہائے ہائے ہائے، تم نے قرآن کے نور کو بے رونق کر دیا، کمائیاں تمہاری تھی، ہاتھ تمہارے لگے، کپڑے تم نے دھو کے پہنائے، جب خود اپنے کپڑے دھو کے پہنتا تھا، رب اکبر کی قسم صبح صبح قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، جب تمہارے ہاتھوں کے کپڑے پہننے خدا کی قسم سال ہو گیا اس نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ جب مدرسے کے باورچی کی دال روٹی پکی یہ کھایا کرتا تھا، اس وقت 4 سپاروں کی منزلیں پڑا کرتا تھا، رب اکبر کی قسم ہے جب ماں بہن کے ہاتھ کی روٹی کھانے لگا یہ اوپر سے قرآن پڑھ کے پڑھنا بھی بھول گیا ہے۔ جب یہ اپنے بستر بچھایا کرتا تھا، اپنی پھٹی دری بچھایا کرتا تھا، اس بستر کے آرام میں سے تہجد کی توفیق ہو جایا کرتی تھی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جب سے ماں بہن نے سے بستر بچھا کے دینا شروع کیا، اللہ اکبر، یہ تو جمعہ تو کیا عید کا سجدہ بھی بھول گیا ہے۔ لگ رہا ہے کھیتی تو وہی تھی، پانی میں فرق آ گیا بابو۔ تو چلو یہ تو صدقے کا مال تھا، یہ تو خیرات کا مال تھا، تمہارا پیسہ تو حلال کا تھا، بتاؤ کیا کر کی تم نے دکھائی۔ ہم نے تو انما المؤمنون اخوہ کہہ کے اس کو سمجھا کے بھیجا تھا، پڑھا کے بھیجا تھا۔ جب سے تمہاری گود کے اندر آ کر تمہارے گملوں میں، تمہاری نرسریوں میں، تمہارے باغیچوں میں آ کے کھلنا شروع ہوا، انما المؤمنون، مسلمان بھائی بھائی ہیں، مومنین بھائی بھائی ہیں، لیکن یہ اللہ اکبر جب سے تمہاری کھیتی میں آ کے کھلا، اس نے تو اپنے بھائی کو بھی اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ یہ تو ہمارے سامنے بیٹھا کرتا تھا، اللہ اکبر، جب قرآن والے ماحول میں تھا، یہ مدرسے کی پلیٹوں میں پانی لے کر اللہ اکبر چڑیوں کو پلایا کرتا تھا، اپنے حصے کی روٹی گلی میں کتے کو ڈال دیا کرتا تھا۔ جب سے تمہاری کھیتی کا پانی لگنا شروع ہوا، خدا پاک کی قسم ہے، چڑیاں تو دور کی بات، یہ تو ماں باپ کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ پھر آپ دوڑتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور آپ نے آ کے دعا کر دو جی، دعا کر دو۔ میں نے کہا جب ککھ تم نے نہ چھوڑا، بتاؤ اس وقت ہماری دعا کہاں کام آئے گی۔
ہر والدین کا شکوہ یہ، جب مدرسے کے اندر بچہ چھوڑنے کے لیے آتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں مولوی صاحب انہوں نماز ادا پڑھو، کل تک گھر آیا ہے اس نے ایک نماز نہیں پڑھی، میاں نا 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 نا، جب استاد کے غوش شفقت میں رہا میرے عزیزوں 5 نمازیں پڑھتا رہا، جب ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت والے سائے میں گیا اس سے پوچھو یا اپنی ذات سے پوچھو اس نے نماز کا سجدہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا اس کو۔ جب یہ مدرسے میں تھا نیچا کرتا اونچی شلوار پہننے کرتا تھا، لائلل کی جوتی پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرتا تھا۔ اب تو باپ سے اس نے کہا مجھے یہ لے کے دے دے، باپ نے وہ چیز لے کے نہ دی، اس کے پاس یہ چیز نہیں، باپ قبرستان پہنچ گیا، یہ کردار ہم نے نہ دیا۔ معذرت کے ساتھ اس کردار کو مارکیٹ میں عام آپ لوگوں نے کیا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، عید الفطر آئے گی، رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرت والا، جہنم کی آگ سے چھٹکارے والا آ رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، میرا مہمان مولانا عبدالشکور صاحب کا بھائی شکیل کا اس وقت یہ مہمان بنا، میرے پہ کوئی انگلی اٹھائے گا خواہ میری ہی بدتمیزی ہو بلکہ خبردار یار میرا مہمان ہے۔ بازار کے اندر چلے گئے، آپ کے پاس سے ملتان سے مہمان آئے، آپ کے پاس سے خانیوال سے مہمان آئے، وہ آپ کا بازار دیکھنے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک تھیلا لے کے آئے، آپ نے کہا کیا خریداری کر کے آئے؟ آپ نے یہ کر کے جوڑا دکھایا، اچھا کتنے میں لیا؟ اتنے میں لیا۔ کس سے لیا؟ فلانے سے لیا۔ آپ نے اسے میرا نام لیا تھا؟ کہا میں نے آپ کا نام لیا تھا۔ اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کا نام، پھر بھی اتنا پروفٹ لیا، اچھا کوئی نہیں ذرا جوڑا مجھے دکھاؤ۔ دکان پہ چلا گیا اور جا کے کہا یار اس نے میرا نام لیا تھا، تو نے میرے بھی نام کا خیال نہ کیا، تو یہ دیکھ لیتا میرا مہمان ہے۔ سیم رمضان کے اندر روزے رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے 1 مہینے کے لیے اللہ کے مہمان ہوں گے۔ کھجوروں والوں خیال کرنا، شربت والوں خیال کرنا، کپڑے والوں خیال کرنا، فروٹ بیچنے والوں خیال کرنا، خبردار 1 مہینہ داغی مال نہ بیچنا، 1 مہینہ کیڑوں والی کھجوریں نہ بیچنا۔ جب افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھ کر جب یہ کھجور کا دانہ توڑے گا اس کے اندر کیڑا آئے گا تو رب اکبر کی قسم عرشوں سے آواز آئے گی، او بے شرما یہ میرا مہمان تھا، تو نے میرا خیال نہیں کیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ کاروبار کا مہینہ نہیں، رمضان المبارک کا مہینہ تو نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ ابھی سے اپنے گھر کے اندر شیڈول بنا لو، عید کے کپڑوں کا شیڈول بن گیا، بیٹا کیا لے گا، بیٹی کیا لے گی، بیوی نے کہا میں تو فلانی چیز لوں گی، گھر کے اندر کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا، پرچون کا سامان گھر میں آ گیا، مرغی کا گوشت فریزر ہو گیا، پتہ نہیں روزہ یکم کو ہو جائے 2 کو ہو جائے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں ساری تیاریاں شروع ہو گئی، یہ بھی اپنا شیڈول بناؤ۔ بڑی بیٹی سے کو تو 4 مرتبہ قرآن پاک پڑھے گی، بیوی سے کو تو 1 لاکھ مرتبہ درود شریف تو پڑھی ہو، گھر والا کہ انشاءاللہ 1 لاکھ مرتبہ درود شریف میں پڑھوں گا، دل کے اجالے میں صلاۃ تسبیح تو پڑھنا، رات کے اندھیرے میں پڑھوں گا۔ سارے بچے دسترخوان پہ تہجد کے ساتھ آئیں گے، ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں گے، اور جب ہاتھ اٹھائیں گے ابا کے تو میرے لیے دعا کریو، بیٹا کے تو میرے لیے دعا کریو، بیٹی کے ابا میرے سواد کی سلامتی کی دعا کریو۔ رب اکبر کی قسم پھر رمضان المبارک کا مہینہ جائے گا، یہ روتا ہوا نہیں جائے گا بلکہ مسکراتا ہوا جائے گا، خدا کے دربار میں کھڑا ہو کے کہے گا اللہ جس طرح انہوں نے تیرے مہمان کی قدر کی، قیامت کے دن اللہ میرے مہمان کی تو قدر فرمانا۔ اگر باپ بیمار ہے، شوگر زدہ مریض ہے، بیٹا کہ ابو جی دکان پہ میں بیٹھوں گا، اے سی چلا کے دیتا ہوں، بل میں ادا کروں گا، آپ روزہ رکھو۔ اگر آپ کا ابا جان کے بیٹا میں بیمار ہوں، اللہ اکبر کہنا اللہ، اور پھر ڈاکٹر بھی وہ کہے جو شریعت جانتا ہو، اس ڈاکٹر کے منع کرنے پہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ ہر ایک ڈاکٹر کے کہنے پہ روزہ نہیں چھوڑنا۔ کیا پتا میرے محترم دوستوں بزرگوں، گھر کے 11 افراد کا روزہ ہو، ابا ہارٹ پیشنٹ ہو، بلڈ پریشر کے مریض ہو، اور ابا جان 4 بجے ادھر افطاری پک رہی ہو، ہر چھوٹا بچہ بھوک کر رہا ہو، ابا جان دادا جان میرے عزیزو چائے کی سسکیاں لے رہا ہو، اسرائیل علیہ السلام دوسرے گھوٹ میں آ گئے، ایمانداری سے بتاؤ اس حالت میں کہاں لے کے جائے گا؟ کوشش کر لینا زکوٰۃ دینے والوں، صدقہ خیرات کرنے والوں، کوشش کر لینا
15वें रोजे का इंतजार न करना, जुमातुल मुबारक का इंतजार न करना, कोशिश करना जुमातुल वदा का इंतजार न करना। अगर तेरे अंदर आटे की थैली की गुंजाइश है, किलो चीनी किलो दाल की गुंजाइश है, लेकिन रमजान शुरू होने से पहले चुपके से हकदार के हाथ में पकड़ा के आ जा, किसी हकदार के दरवाजे पे रख के आ जा, अपना तारुफ ना करवाइयो। हजरत उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भांजे सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आपने थैला दिया, राशन कपड़े जो भी होंगे, फरमाया बेटे फलाने गली में फलाने घर में दे आ। 3 बातों का ख्याल करियो। पहली बात, जाकर अपना तारुफ ना करवाना, फिर दूसरा देने वाले के हाथ पे ना धरना, फिर तीसरा उसे दुआ का ना कहना। हज़रत उर्वा कह रहे मैंने पूछना चाहा, कोई जवाब न मिला। जब मैं थैला दे के आ गया तो मैंने अपनी खाला अम्मी को कहा, अम्मा आयशा आपने तारुफ क्यों ना करवाया? कि बेटे दिन गिनती के होते हैं, उतार चढ़ाव में देर नहीं लगती। हमने बड़े बड़े अमीरों को फकीर होते देखा, फकीरों को अमीर होते देखा। अगर तो अपना तारुफ कराता, पता नहीं आज नहीं कल अल्लाह उसके हालात बदलता। ए मेरे बेटे, अगर वो तारुफ करा देता अल्लाह उसके हालात बदलता, वो सारी जिंदगी मारे शर्म के हमारे आगे सर न उठाता। फिर हुजूर की कब्र मुबारक की तरफ मुंह किया, इस नबी से मैंने अपने कानों से सुना, मेरे उम्मतियों को कह दो तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा जो लोगों को गिराने नहीं आया, गिरोहों को इज्जत देने के लिए आया है। कोशिश करना मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के साथ जो ताल्लुक हो, खर्च में, माल में, दौलत में, इसको तीसरे को शामिल न करना, अपनी बीवी को भी शामिल न करना। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ घर लेके आए तो सैयदा आयशा की आंखें बुझी बुझी देखी, आंख में आंसू देखे। आयशा तुझे क्या हुआ? या रसूल अल्लाह आज ऐसा वाक़या हुआ, दिल चीर के रख दिया। क्या हुआ? एक औरत आई थी, 2 बच्चियां उसके पास थी, दोनों का उसने हाथ पकड़ रखा था और मुझे कह रही है अम्मी जान अगर मेरे लिए इनके लिए कुछ दे दे, इनकी रोनी मेरे से देखी नहीं जाती। तो कमली वाले उसी दिन हदिये में 6 खजूरें आई थी, 3 आपके लिए, 3 मैंने अपने लिए रख ली, दूध का प्याला रख लिया कि आप आवेंगे, दोनों मजे मजे से खावेंगे। लेकिन आपसे पहले ये औरत आ गई, अल्लाह के नबी मैंने अपने हिस्से की एक खजूर दोनों को दे दी। आपने फरमाया आयशा फिर क्या हुआ? कि या रसूलल्लाह जब बच्चियां खजूर का दाना खा रही थी तो औरत उनकी मां ललचाई नजरों से देख रही थी। मेरे दिल में आया पता नहीं से कितनी भूख होगी, तो अपने हिस्से की भी खजूर उठा के ले आई, उसने खाई। कहना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उसने खजूर को मुंह के करीब करा तो बच्चियां खजूर की तरफ देखने लगी, अपनी मुंह में थी, माँ वाली की तरफ निगाह हुई, माँ की ममता ने जोश मारा, मुंह से खजूर करके 2 टुकड़े करके दोनों बेटियों को दे दिए। आपने फरमाया आयशा क्या हुआ? कि वो भूखी आंसू बहाते चली गई। बिलाल बिलाल अबू हुरैरा, ये आयशा कह रही है वो औरत इधर को गई, जहां तुझे नजर आ जाए जाके कह दो मोहम्मद दामन फैला के तुझे जन्नत की बशारत दे रहा है। 3 खजूरें, 1 दूध का प्याला अम्मा जान लेके आ गई। ये क्या? का कमली वाले अपने हिस्से का दे दिया, आपके हिस्से का बचा लिया। क्यों? अब सुनो औरत क्या होती है। या रसूल अल्लाह मैंने अपनी भूख को आपकी भूख पे कुर्बान, मैंने आपकी भूख पर अपनी भूख को कुर्बान कर दिया। मैं खाऊं, मुझे मौत आ जाए, निरा मेरा नुकसान होगा, अल्लाह की अमानत मेरे घर में। हुजूर अगर आपको कुछ हो गया तो उम्मत को आयशा क्या जवाब देगी? सारी उम्मत का नुकसान हो जाएगा। आपने खजूरें हाथ में ली। आयशा और भी कोई आया था? जी 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 अभी ये पड़ोसन आई थी और मुझे कह गई बीबी तेरे घर में कुछ बचा कुचाओ दे दो, बच्चों की रोनी मेरे से देखी नहीं जाती, बच्चों का रोना देखा नहीं जाता। आपने मेरे अजीजों खजूरों का दाना पकड़ा, अल्लाहु अकबर, और दूध का प्याला लिया, उठे और हुजरे की तरफ चले गए। पर्दे के करीब आए, अम्मी कह लगी कहाँ जा रहे हो? फरमाया आयशा तूने तो कहा था पड़ोसन भूखी है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला नबी साथ चलने लगी। आपने मुड़ के फरमाया आयशा जहां से आई वहीं बैठ जा और दरवाजा बंद कर, मेरे साथ न जा। आज सईदा आयशा अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ क्यों ना जाऊं? आपने फरमाया आयशा मैं दूंगा वो लेगी, तेरी निगाहों में आ जाएगी। आयशा वो सारी जिंदगी तेरे सामने निगाह नहीं उठाएगी। अल्लाह अकबर। मेरी उम्मत को पैगाम दे देना, 10 किलो आटे के ऊपर किसी की इज्जत के जनाजे ना निकालियो, गोश्त की थैली के ऊपर किसी को शर्मिंदा न करियो। अल्लाह अकबर। यतीम के हाथ में थमाने से पहले अपने बच्चों का यतीमी दौर याद कर लियो। रब अकबर की कसम है हमने कलमा उस नबी का पढ़ा जो यतीमों को रुलाने नहीं आया बल्कि हंसाने के लिए आया है।
اما جی آپ نے تعارف کا نہیں کہا، میں نے نہیں کرایا، ہاتھ پہ کیوں نہ دھرا؟ تھیلا ہاتھ میں دیتا، فرمایا نہ بیٹے پاس رکھ کے آجیوں کا کیوں؟ کہ بیٹے لینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ دینے والا اوپر، لینے والا نیچے ہوتا ہے۔ جب وہ لیتی اس کی نگاہیں نیچے جھک جاتی، جب وہ لیتی اللہ اکبر اس کا شرم سے سر نیچے ہو جاتا، اللہ اکبر۔ پھر اماں جان سے عرض کرنے لگے اماں آپ نے دعا کا کیوں نہیں کہا؟ کہ بیٹے اس میں نے دیا اس نے لے لیا، اگر وہ اس کے بدلے میں دعا کا کہتی وہ دعا دیتی تو عدلے کا بدلہ ہو جاتا، اللہ سے کیا لیتے؟ بیٹے میں نے دے دیا اس نے لے لیا، اب رہی دعا کی بات، اگر دعا دے گی تو بدلہ مل جائے گا۔ جاؤ 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 اپنی ماں کا پیغام قادرپور نامہ میں پہنچا دینا، ہم نے صدقے خیرات کا بدلہ دعا سے نہیں لینا بلکہ عرش والے خدا سے لینا ہے۔ دعا دو لو لیکن اللہ پر بھی تو کچھ رکھو نا بھروسہ بھائی۔ چار سو آدمیوں کی افطار پارٹیاں ہوئیں گی۔ مدینہ شریف میں افطاری کے وقت کھجوروں کے ڈبے لے کے کھڑے ہو گئے۔ اگر تیری بہن کو، اگر تیرے ریڑی لگانے والے بھائی کو سکھر کی کھجور نہ ملے اور تیری افطاریوں میں لوگ اجوا کھجوریں کھا جائیں، کوشش کریو میرے بھائی، محلے میں گھر دیکھ لے 15 ہیں، ہر ایک گھر میں افطاری اتنی پہنچا دے کہ کسی کی پکوڑے پہ نظر نہ پڑے، کھجور پہ نظر نہ پڑے۔ ہماری بدنصیبی کیا ہوتی ہے؟ 10 سموسے 10 کھجوریں 10 پکوڑے لے لیے، ایک پکوڑا ایک کھجور رکھ دی، بیٹا کھا رہا ہے ماں یوں دیکھ رہی ہے، ماں کھا رہی ہے شوہر دیکھ رہا ہے، بہنیں کھا رہی ہیں بیوی کھا رہی ہے شوہر دیکھ رہا ہے۔ نہ ایک وقت کی افطاری اتنی ہے کہ گھر بیٹھ دے، اللہ اکبر، افطاری منہ میں جائے، مسکرا کے دیکھے، اس کے ہونٹوں کو کھلتا دیکھے، آسمان والا رب تیرے میرے سے راضی ہو جائے۔ کھانے کے بعد بھی تو دینی ہے، کھانے کے بعد بھی تو دینی ہے۔ روٹی کھا رہا ہے، فقیر دروازے پر آ گیا، اوپر تازی روٹی گرم گرم تھی مٹھی میں لے لی، پیچھے والی روٹی کو ہاتھ لگانے کا ٹھہر میں دیتی، سب سے نیچے جو کل پکی تھی وہ اور سالن روٹی پہ رکھ دیا۔ جب فقیر کے ہاتھ پہ جاتا ہے اللہ فرشتوں میں فرماتے ہیں فرشتوں اس نے اپنے نام پہ مانگا تھا یا میرے نام پہ مانگا تھا؟ یا اللہ ہم نے سنا تھا کہہ رہا تھا اللہ کے نام پہ دے دے۔ یہ کون ہے؟ تیرا بندہ، اسے کھانے کو کون دے دے؟ آپ اسے پینے کو کون دے؟ تو دیکھ تو صحیح، دیکھ تو صحیح اس نے مجھے کیا دیا ہے۔ اس بندے نے میری عزت کو اپنی عزت کے برابر بھی نہیں سمجھا ہے۔ ایک مالدار آدمی کسی ریڑھی پہ چلا گیا اور جا کے کہنے لگا میاں یہ سامان دے دے۔ جب سامان دے دیا، تھیلا بھر لیا، پیسے دے دیے، کہا بھائی یہ اتنے سے پیسے ہیں، ساتھ والی پڑوسن ہے کسی غریب کو دے دے۔ اچھا جی اللہ واسطے دینا، اللہ کے نام۔ اچھا ساری ریڑھی چھانی، کہیں ورکوں والا پھل نظر نہیں آیا، ریڑھی کے نیچے سے ڈبہ گھسیٹا، داغی داغی مال آ گئے، لو اس کو کہنا ماشاءاللہ، کھا کے دعا بھی کرے، مستحق ہے، اللہ اکبر۔ وہ مالدار بھی بڑا سیانا تھا، اپنے لیے جو پھل لیے تھے نکال کے ایک ہتھیلی پہ رکھے، اور دوسرے جو فقیر کے لیے اللہ کے نام پہ لیے تھے وہ بھی نکال کے ہتھیلی پہ رکھے، اور کہنے لگا واہ اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، میں نے اپنے نام پہ مانگا مجھے یہ دے دیا، تیرے نام پہ مانگا مجھے یہ دے دیا، انہیں بھی صحت۔ بندہ روٹی کھا رہا ہے، روٹی کھاتے کھاتے فقیر آ گیا، اللہ کے نام پہ مانگا، آدھی روٹی فقیر کے ہاتھ پہ دھر دی، آدھی آپ کھا لی۔ اللہ ساتوں آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اس بندے نے مجھے اپنی عزت جیسا سمجھا ہے۔ فقیر دروازے پر آ گیا، گھی والی گرم گرم اوپر پڑی تھی، اس نے یوں کر کے روٹی لپیٹی، گھی کا قطرہ نیچے نہ جاوے، فقیر کے ہاتھ پہ دے دی، خود سوکھا ٹکڑا بسم اللہ پکڑ کے کھا لیا۔
اللہ ساتوں آسمان میں اعلان کرتا ہے اس کو مغفرت ہو گئی، اس کو برکت آ گئی، رزق میں تنگی تھی وہ دور ہو گئی، بیماریوں سے شفا مل گئی۔ اللہ کیا ہوا؟ کیسے دیکھو تو صحیح، گھی والی مجھے کھلا دی، خود سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ چیز تم اللہ کے راستے میں نہ دے دو کہ جس چیز کو ہاتھ کو دو تمہارے دل کو پتہ چلنے لگ جائے، یہ اللہ کے راستے میں دو۔ جس باپ نے ساری زندگی تمہیں 90 سے 90 جوڑے پہنائے ہیں، مرنے کے بعد اس باپ کے سالے ثواب کے لیے کون سا جوڑا؟ جس ماں نے تمہیں 9 مہینے کوکھ میں 2 سال گود میں دودھ پلایا، اس ماں کے لیے ایسا جوڑا دے کس کو رہے ہو؟ جب سونی ستری چیز یار کی طرف سے آتی ہے، جب سونی چیز ماں باپ کی طرف سے آتی ہے، بیٹی پورے محلے میں جنہیں جانے انہیں بھی جنہیں نہیں جانتی دکھاتی ہے، میرے باپ نے بھیجا، میرے باپ نے بھیجا۔ جب سترا صدقہ آسمانوں پہ جاتا ہے اللہ سب کو دکھاتا ہے میرے بندے نے بھیجا، میرے بندے نے بھیجا ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، بے شک کھجور کا دانہ ہو، لسی کا گھونٹ ہو، دودھ کا گھونٹ ہو، یا شربت ہو یا پانی کا گھونٹ ہو، رضا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ رب اکبر کی قسم روزہ وہ رکھے، کھجور کا دانہ تو کھلائے گا، جتنا اسے روزے کا ثواب ملا اتنا ثواب اللہ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ کئی علماء اکرام نے واقعہ بتایا اور میں بھی آپ حضرات کے سامنے اور اکثر خطبہ عید کے دن یہ واقعہ جس چیز کی طرف میں آپ کی نظر دوڑانا چاہتا ہوں کہ رحمت عالم عید کی نماز کے لیے گھر سے تشریف لے کے نکلے تو وہ مدینے میں بچہ عمر کا کچا یوں کر کے اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں دے کر گھوٹوں پہ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ سارے بچے کھیل کود میں لگے تھے، اللہ کے نبی نے یوں کر کے سر میں جا کے ہاتھ میرے عزیز و سر میں پھیر دیے، یوں کر کے دیکھا اور آنکھوں سے آنسو موٹے موٹے نکلے۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہ تیرے ہاتھوں کی انگلیاں لگی، ایسا لگا جیسے میرا ابا واپس آ گیا ہو۔ آپ نے کہا کیا بات ہے، کپڑے کیوں نہیں پہنے، خرچ کیوں نہیں کر رہا؟ کہنے لگا ماں نہیں جو نہلائے، ابا نہیں جو کپڑے لے کے آئے، انا یتیم المدینہ، میں مدینے کا یتیم ہوں۔ یہ چھوکرے گلی کے کتنی دیر ہو گئی، کوئی مجھے کپڑے دکھا رہا، کوئی جتی دکھا رہا، کوئی ہاتھ میں پیسہ دکھا رہا، محمد میرا باپ کوئی نہیں، میرے پاس چیزیں کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کملی مبارک دے دیتے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہتے اس کی دونوں جیبیں بھر دے، پتا تھا اسے ابے کی ضرورت ہے، اسے اماں کی ضرورت ہے، اسے پیسے کی ضرورت نہیں، پاس کھڑے چھوکرے رونا بند کر دے، کیوں؟ اس بات کو تو پسند کرے گا عائشہ تیری اماں بن جائے، محمد تیرا اماں بن جائے، محمد تیرا ابا بن جائے۔ وہ چھوکرا مسکرا کے کہنے لگا اوے لوگو، اوے کھیلنے والے بچوں، میری طرف دیکھو، تمہیں دنیا کا مال مل گیا، مبارک ہو، مجھے آمنہ کا لال مل گیا۔ پھر گودی میں اٹھایا، گھر لے کے آئے، دروازہ من دق الباب، عائشہ جلدی دروازہ کھول، جنت کا ٹکٹ لے کے آیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھول دیا، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا عائشہ جنت کا ٹکٹ ہے، یتیم نکاح غریب نکاح یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ عائشہ میرے برتن میں جس میں میں نہاتا ہوں وہ برتن لے کے آ، پانی لے کے آ۔ عائشہ حسن و حسین سے فاطمہ سے ان کے ناپ کے کپڑے لے کے آ، اگر نئے کپڑے کوئی نہیں ہے میں محمد کی چادر کے 2 ٹکڑے کر لے۔ نہلا دیا، تیل لگا دیا، خوشبوئیں لگ گئی، حضور کی چادر باندھ دی گئی، لپیٹ دی گئی۔ اب انگلی پکڑ کر آپ اسے عیدگاہ کی طرف لے کے آ رہے ہیں، میرے محترم دوستوں بزرگوں عیدگاہ کی طرف لے کے آ رہے ہیں، بچہ پیچھے کو پیر کھسکائے حضور آگے کی طرف لے کے جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے نگاہ نبوت بچے کے چہرے پہ، اب کیا ہوا؟ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد ساری ریجیں پوری کر دی، سارے ارمان پورے کر دیے، ایک ارمان باقی رہ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کون سا؟ کہ یا رسول اللہ کپڑے بھی مل گئے، پیسے بھی مل گئے، سر میں تیل خوشبو بھی لگ گئی، یا رسول اللہ سب کچھ مل گیا۔ کاش آج میرا ابا زندہ ہوتا، عیدگاہ میں جاتا، اس کے ہاتھ کی انگلی پکڑ کے نہیں جاتا، میں اس کے کندھے پہ بیٹھ کے جاتا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہیں بیٹھ گئے۔ فرمایا میرا بچہ اگر تیرا باپ نہیں تو محمد کے کندھے حاضر ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب کندھے پہ بیٹھا تو دونوں ہاتھ حضور کے سر پر، پشت نبی کی کمر پر، پاؤں سینے پہ ہوں گے۔ جب نکلے کہ یا رسول اللہ
ایک ریج اور رہ گئی، ادھر سے نہیں جانا، جہاں سے لے کے آئے تھے وہاں لے کے جانا۔ جب حضور ان کے پاس سے گزرے، جو بچوں نے تانے ماں باپ کے پیسوں کے دیے تھے، کہ رسول اللہ کچھ کہنے کا موقع دیجئے، کہ لگائے بڑے بڑے تم نے میرے آنسو نکلوائے، کبھی باپ کی جدائی کا، کبھی ماں کی مامتا کا تانا دے کر، کبھی کپڑوں پیسوں کا، آج میری طرف دیکھو، دنیا تو کیا آسمان والے میرے پرس کر رہے ہیں، بس اتنا کہہ کے جاؤں گا، آج تم مجھے اپنا باپ دکھاؤ، میں تمہیں اپنا باپ محمد رسول اللہ دکھاؤں گا۔ یہ یتیم کا معیار بتایا میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس یتیم کے معیار کو ہماری زندگیوں کے اندر لے کے آئے۔ بیوہ کا کیا، اگر اللہ سلامت رکھے، بھائی کی بیوی تیری بھابی بیوہ ہو گئی تو کوشش کریو اپنی کو اسی آنگن میں اپنی کے ساتھ نہ ہنسی ہو، اپنی کو کہیو ذرا جوڑا چھپ چھپ کے بہنے، یہ نہ ہو تیری میری ہنسی سے میری بھابی کا دل ٹوٹ گیا تو عرش والا رب روٹھ جائے گا۔ پڑوسی کا خیال کرنا، یتیموں غریبوں کا، یہ رمضان تو غمگساری کا مہینہ ہے، یہ تو ایک دوسرے سے تعاون کا مہینہ ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، رمضان المبارک آوے گا، لوگ مبارکباد دیں گے، جب رمضان جاوے تو عرش والے مبارکباد دیں، مبارک ہو مبارک ہو، رمضان تمہارے پاس ایک مہینہ رہا، ساری زندگی کو گناہ معاف کروا کے چلا گیا ہے۔